السلام علیکم۔ آج ایک بار پھر قاریان ملتانی کا بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس کا عنوان ہے شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، جسے بیان فرما رہے ہیں قاریان ملتانی۔ خوبصورت آواز، خوبصورت انداز کے ساتھ چلیے بیان کو شروع کرتے ہیں۔ کہ بابا سب سے توڑ، ایک رب سے جوڑ، کون ہے تیری باتوں کو سمجھنے والا؟ دلی کا ایک شاہزادہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا بھتیجا، شاہی خاندان میں پلنے والا، اکبر بادشاہ کی بہن کا گود میں کھلایا ہوا شاہزادہ، جوانی آئی، شباب آیا، لوگوں نے دیکھا دلی کی جامع مسجد کا، جس کا سب سے بر صغیر میں سب سے بڑا فرش ہے، سب سے بڑی جامع مسجد ہے، گرم گرم فرش پہ دوپہر کے وقت مولانا شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمت اللہ علیہ چکر لگا رہے ہیں۔ 12 بجے کا وقت ہے، سخت گرمی ہے۔ کسی نے پوچھا شاہ جی یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا کفر کے خلاف جہاد کرنا ہے، ڈرتا ہوں میرے پیروں کو اگر گرم زمین پہ چلنا پڑ گیا کہیں یہ جواب نہ دے دیں، میں ان کو گرم زمین پہ چلانے کا عادی بنا رہا ہوں، میں ان کو گرم گرم زمین پہ چلنے کی عادت ڈال رہا ہوں، مشق کر رہا ہوں، اگر چلنا پڑا کہیں کفر کو چھوڑ کر ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ وہ شاہ اسماعیل اکبر بادشاہ کے پاس شکایت کی ملانوں نے کہ سب استقبال کرتے ہیں آپ کا اور یہ شاہ اسماعیل آپ کا استقبال نہیں کرتا۔ چنانچہ اکبر بادشاہ کی سمجھ میں بات آئی، ناراض ہوا، شاہ صاحب کو بلا کے پوچھا کہ سارا جہان میرا ادب کرتا ہے، میں ہندوستان کا عظیم سلطنت کا بادشاہ ہوں، آپ مجھے دیکھ کر کھڑے نہیں ہوتے۔ چنانچہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ شہنشاہ کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، جس کے ہاتھوں میں سونے کے کانگن ہو اس کی تعظیم نہ کی جائے۔ یہ ہے افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر۔ ساری عمر کے نفل ایک طرف، استغفار ایک طرف، تہجد و اشراق ایک طرف، عبادات ایک طرف، اور ظالم کے سامنے حق کا کلمہ کہہ کر الٹا لٹک جانا یہ ایک طرف۔ چنانچہ اکبر بادشاہ کہنے لگا کہ سننا ٹھیک نہیں، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے لیے حرام فرمایا۔ بادشاہ بھی بادشاہ لوگ تھے، سونے کے کنگن اسی وقت اتار دیے، اور وہ جو ملا تھے نا جو احترام کیا کرتے تھے، شکایت کیا کرتے تھے، ان کو گرفتار کر کے منگوایا کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا، تم نے احترام کر کر کے مجھے الٹا گناہ میں ڈال دیا، اگر شاہ اسماعیل نہ ہوتا میں جہنم میں چلا جاتا۔ اب پھر وہ عادت تو پڑی ہوتی ہے نا، او جی ہم نے یہ سوچا تھا بادشاہ ناراض نہ ہو جائے، دیکھو نا جی چھوٹی خدائی ہوئی بادشاہ، کبھی آپ ناراض نہ ہو جائے۔ کہنے لگا میری ناراضگی کی پرواہ کی تم نے، میری بربادی کو تو نہ سوچا، تم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام مجھے کیوں نہیں پہنچایا، سرکار مدینہ کی آواز مجھے کیوں نہیں پہنچائی۔ پھر دلی میں ایک جلوس نکلتا تھا، شاہ صاحب کے زمانے میں جلوس نکلتا تھا، جلوس والوں نے ایک پیالہ، ایک جوڑا جوتیوں کا اور ایک دستار پگڑی امامہ یہ لے کے چلتے تھے لوگ، اور لوگوں میں یہ مشہور کر رکھا تھا کہ یہ پیالہ ہے جس میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا ہے، کھایا ہے، نوش فرمایا ہے، اور یہ جوتا وہ ہے جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا، اور یہ پگڑی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال کرتا ہے، لہذا احترام کرو۔ ہر جمعرات کو جلوس نکلتا تھا، لوگ کھڑے ہو کر احترام کرتے تھے۔ چنانچہ جب وہ جلوس شاہ اسماعیل شہید کے پاس سے گزرتا، آپ کھڑے نہ ہوتے تو سارے لوگ کہتے توبہ توبہ یہ بڑا وہابی ہے، استقبال نہیں کرتا، احترام نہیں کرتا۔ اکبر بادشاہ نے یہ بھی شاہ صاحب سے پوچھا
کہ ساری دلی استقبال کرتی ہے, لوگ سارے احترام کرتے ہیں. چلو میرا احترام تو آپ نہیں کرتے تھے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدیے اور آپ کے تبرکات اور آپ کے استعمال کردہ چیزوں کا بھی آپ استقبال نہیں کرتے. کمال ہے, حد ہو گئی تیرے والی. شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے فرما دیا, اکبر بادشاہ تیرے پاس کیا ثبوت ہے؟ یہ وہی پیالہ ہے جس میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا, کھانا تناول فرمایا. اس جوتے کا کیا ثبوت ہے؟ اس پگڑی کا کیا ثبوت ہے؟ اس دستار کا کیا ثبوت ہے؟ اس امامے کا کیا ثبوت ہے؟ اور ایک اور چیز, اگر آپ کو نیند نہیں آئی تو تھوڑی سی لطیف چیز ہے, بڑی سمجھ میں آئے گی اور اچھی لگے گی. یہ جلوس دلی کے بازاروں میں گھما گھما کر شام کو اکبر بادشاہ کے دربار میں جاتا اور وہ بادشاہ کچھ انعام دیتا ان جلوسوں کے مالکوں کو. پتہ چلا کہ یہ جو جلوس نکالنے والے ہیں یہ پرانے جلوسوں کی کمائی کھانے والے ہیں. یہ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے فرما دیا, اکبر بادشاہ یہ جوتے حضور کے نہیں, یہ پیالہ حضور کا نہیں, یہ پگڑی امامہ دستار حضور کی نہیں, میں اس لیے احترام نہیں کرتا. اور اگر یہ حضور کے پھر سب سے بڑا بے ادب تو ہے, سب سے بڑا گستاخ تو ہے, سب سے بڑا بے دین تو ہے. اس لیے اگر یہ حضور کے تبرکات ہے, ان کی زیارت کے لیے تجھے جانا چاہیے. یہ تیرے دربار میں چل کر آتے ہیں, تو کچھ پیسے ان کے متھے مار دیتا ہے, تجھ سے بڑا گستاخ کوئی نہیں. اگر یہ حضور کے تبرکات ہے, سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا یہ تو انہوں نے کمائی کا ذریعہ بنا رکھا ہے, ورنہ کہاں سرکار کی پگڑی اور کہاں حضور کا امامہ اور کہاں پیالہ اور کہاں حضور کے نالین مبارک. تو پتہ چلا کہ یہ جتنے بھی جلوس پلوس نکالتے ہیں نا, اس سے کمائی مقصود ہوتی ہے. مگر بادشاہ لوگ بڑے سمجھدار تھے. یوں لکھا علماء نے, جب شاہ صاحب نے فرمایا نا کہ اگر یہ واقع حضور کے ہیں تو کیا میں تمہیں کیا جواب دے گا کہ تبرکات تیرے دروازے پہ چل کر آیا کرتے تھے. لکھا بادشاہ رونے لگا اور کہا اس جلوس کو بند کر دو. پہلے تو ساروں کا الزام شاہ اسماعیل پہ تھا نا, حکم ہو گیا کہ جلوس کو ہی بند کر دو. وہ سارے کہنے لگے یار اس بھابی کو نہ چھیڑتے تو اچھا تھا, وہ آمدنی کا ذریعہ بنا ہوا تھا, وہی مارا گیا. شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ تعالی علیہ خوف خدا میں سب سے آگے تھا, تقوی اور پرہیزگاری میں یکتا تھا. مولانا سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ جو پیر ہے, استاد ہے شاہ اسماعیل شہید کا. علماء نے لکھا ہے کہ مولانا سید صاحب جب کتابیں پڑھنے لگے عربی کی تو حرف غائب ہو گئے. سفید کاغذ نظر آتے تھے, حرف نظر ہی نہیں آتے تھے. کوئی کتاب بھی سامنے لاؤ, حرف نظر ہی نہیں آتے. چنانچہ شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کو اللہ پاک علم تکوینی عطا فرمائے گا, سینہ بسینہ علم عطا ہوگا, کتابوں سے نہیں. یہ بھی ایک ولیوں کی نشانی ہوتی ہے. چنانچہ مولانا سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ نے جہاد کی تیاری کی. وہ جہاد جس کے مقابلے میں اس کائنات میں عبادت کوئی نہیں. سب سے بڑی عبادت جہاد ہے, سب سے بڑا مرتبہ مجاہد کا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ 100 سال کی عبادت ایک طرف اور مجاہد کا جہاد میں جاتے جاتے تھوک دینا ایک طرف, پھر اس کے تھوکنے کا مرتبہ بھی زیادہ ہے. کیوں؟ وہ اسلام کو چمکانے کے لیے, کفر کو مٹانے کے لیے میدان میں آتا ہے. مولانا سید صاحب رحمت اللہ علیہ صاحب کرامت بزرگ تھے. شاہ اسماعیل سے فرمایا کہ تبلیغ کرو. اللہ غنی, ہم تو تبلیغ کرنے وہاں جائیں گے جہاں ہماری آؤ بھگت ہوگی. میں خود اسی میں ہوں, ہار پڑیں گے, استقبال ہوں گے, قاری حنیف زندہ باد کے نعرے لگیں گے.
استقبال ہوگا, اسٹیج لگेगा, स्पीकर लगेगा, ट्यूब लाइटें लगेंगी. ईशा की नमाज का वक़्त है. शाह इस्माइल शहीद दूसरे दरवाजे से निकल के चल दिए. मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब रहीमहुल्लाह पीछे पीछे चल दिए. चांदनी चौक में पहुंचे. मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब ने रास्ता रोक के पूछा, अल्लाह वाले किधर का इरादा है? फरमाया चकले में तबलीग करने चला. मौलाना अब्दुल क़य्यूम ने दाढ़ी को हाथ लगाया. शाही खानदान में बदनाम हो जाओगे. तुम्हारी इस दुनिया में इज्जत है, इल्म है, अमल है, शाहजादगी है. अल्लाह और उसके रसूल के तुम करीब हो, अल्लाह अल्लाह करने वाले हो. शाह वलीउल्लाह का तू पोता है, शाह अब्दुल अजीज का भतीजा है, शाह अब्दुल कादिर का बेटा है. चकलेम की तरफ जाओगे बदनाम हो जाओगे. खुदा की कसम शाह इस्माइल शहीद ने क्या बात कही. फरमाया दिल्ली के चांदनी चौक में मेरी 100 दफा कोई दाढ़ी पकड़ के मेरे सर पे जूते मारे, मैं उस पर राजी नहीं हूंगा. मैं उस पर राजी हूं बजाय इसके कि मुझे कोई वाह 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 करे. मैं खुदा का कुरान, खुदा का पैगाम, काली कमली वाले का पैगाम उन कंजरियों को जाके सुनाऊंगा जिनको कोई सुनाने नहीं जाता. मेरी क्या इज्जत है दुनिया में? मेरी दाढ़ी पकड़ कर कोई जूते मारे मुझे परवाह नहीं. मेरे लिए ये सस्ता है कि मैदान हशर में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा दामन पकड़ के ये पूछे कि तू मेरी आल में से था, मेरा दीन मिट रहा था, तू क्या कर रहा था? चले गए उस बाजार में. उनकी मीटिंग थी, कोई इजलास था, कोई पंचायत थी. उनकी जो सदर थी उसके यहाँ सब रंडियां इकट्ठी थी. दरवाजे पे खड़े हो गए, कुंडी खटखटाई, बच्ची आई. लगा कौन है? कि बाबा सदा सुनाता है, अपनी कोई पैगाम सुनाता है बाबा. वो बच्ची ऊपर से 4 आने लेके आई. लगा नहीं लेता हूं, बाबा कोई सदा सुनाने आया है. फिर वो बच्ची 8 आने लेकर आई, वापस कर दिए. फिर वो रुपया लेकर आई, वो भी वापस कर दिए. आखिर एक समझदार औरत नीचे उतरी कि बाबा और क्या मांगते हो? उन्होंने कहा बेटी कुछ नहीं मांगता, सदा सुनाता हूं. उसने ऊपर जाके कहा कोई बाबा है, चलो 2 मिनट मजाक होगा, दिल लगी होगी. कहता सदा सुनाऊंगा, बुला लो. उन्होंने कहा बुला लो. बुला लिया. चारों तरफ सुर्खी पाउडर किए बैठी थी. बदकारी की तैयारी थी, जिना की तैयारी थी, फहाशी की तैयारी थी, बदमाशी की तैयारी थी. शाह ने रुमाल जमीन पे बिछाकर बीच में बैठकर सूरत व 3 की तिलावत फरमाई. फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम. अल्लाह फरमाते हैं मैंने तुम्हें कितने हसीन चेहरे दिए, हसीन शक्लें बनाई, सूरतें बना के दी. सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन. तुम इन शक्लों को जहन्नुम में न जलाओ, जहन्नुम का ईंधन ना बनाओ. ये प्यारी प्यारी सोनी सोनी सूरतें जहन्नुम में जलेंगी, तबाही मिट जाएगी. शाह की जुबान थी, दुखे हुए दिल से खुदा का कुरान पढ़ा. यूं लिखा है, मौलाना गुलाम मोहम्मद मेहर लिखते हैं तारीख में कि जितनी भी थी तमाम के तमाम ने खड़ी होकर के कहा मुतालबा करो, क्या चाहते हो? फरमाया सारी वुजू कर लो. सब ने वुजू किया. फरमाया 2-2 रकात नमाज अदा करो. तमाम सजदे में पड़ गई. फिर शाह भी सजदे में पड़ गया. इलाही सजदे में गिराना मेरा काम था, मंजूर करना तेरा काम है. तमाम तवाइफों ने तौबा कर ली. अल्लाह और उसके रसूल के पैगाम को सुनकर डर गई. और क्या कहने, शाह साहब से पूछा कि अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? कि हमने सिखों और मराठों से जिहाद करना है. वो तमाम की तमाम निकल आई कि हम मुजाहिदीन की रोटियां पकाया करेंगे, मुजाहिदीन के घोड़ों का दाना पीसा करेंगे. शाह इस्माइल शहीद पर कुफर का फतवा लगाने वालों, तुमने हमेशा कुफर की हिमायत की. कुरान के नाम पे रोटियां खाई, ईमान के नाम पे हलवा खाया, और जब भी मौका आया तुम कन्नी बचाकर निकल गए.
اب ختم نبوت کا موقع آیا, تحریک چلی, علماء گئے, اللہ والوں نے شور کیا, جلوس نکالے, اور انہوں نے یا رسول اللہ کانفرنس کا نام لے کر اپنی جان بچائی. ختم نبوت کی تحریک میں ساتھ نہیں دیا, سن 74 کی تحریک میں ساتھ نہیں دیا, اب ساتھ نہیں دیا, اور میں کہتا ہوں کالی کملی والے کے ختم نبوت سے تم غداری کرتے ہیں. جب کام بن جاتا ہے پھر چپ کے قریب آ جاتے ہیں, کاغذ پکڑا دیا, لکھو اس پہ جو چاہتے ہیں. مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے پنجاب کا دورہ کیا, سکھوں نے خنزیر ذبح کر کر کے مسلمانوں کی مسجدوں میں پھینک دیے تھے. شاہ اسماعیل نے دورہ کیا, مسجدوں کی بے ادبی دیکھی, بے حرمتی دیکھی, برداشت نہ کر سکا. دلی کا شہزادہ وہاں سے قافلہ لے کے آیا, رنجیت سنگھ سے ٹکرایا. مقابلہ سکھوں سے کیا, مراٹھوں سے کیا, ڈوگروں سے کیا, فتوے مولویوں نے دیے. تمہیں کیا تکلیف ہے بھائی؟ کبھی تم بھی ٹکرائے کسی سے؟ جب بھی ٹکرائے حلوے سے ٹکرائے, جب بھی ٹکرائے پراٹھے سے ٹکرائے. رمضان شریف آتا ہے نا, شام کو تم تو پانی کی شربتی گڈوی لے کر آرام سے بیٹھ جاتے ہو. ملا کو دیکھا کرو نا کیسی پریڈ کرتا ہے, بھاگتا ہی پھرتا. کبھی پکوڑے آ گئے وہ لے کے بھاگا, پھر کچھ اور آ گیا وہ لے کے بھاگا, اور پھر ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے. بچے لاتے ہیں نا شام کو پکڑتے ہی, اگر اچھا مال ہے تو حجرے میں, اور ویسا ہے حاجی جی ذرا یہ روزدانوں میں تقسیم کر دینا. مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ رنجیت سنگھ کی حکومت سے ٹکرایا, جس نے سور خنزیر ذبح کر کے مسجدوں میں پھینکے. ان سکھوں سے ٹکرایا, مراٹھوں سے ٹکرایا. لاکھوں آدمی شہید ہوا ہے شاہ اسماعیل کے جھنڈے کے ساتھ ہو کر. حضروں کے علاقے میں آج بھی جا کے دیکھو, بے شمار قبریں ہیں شہداء کی. اس لیے قرآن کریم نے لوگوں کے بارے میں فرمایا, تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ. اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھنے والوں, آؤ میدان میں. کفر نے اسلام کو للکارا ہے, مقابلے میں آؤ. مراٹھوں کی حکومت سے شاہ ٹکرایا, بدعتیوں سے شاہ ٹکرایا, سکھوں سے شاہ ٹکرایا, ڈوگروں کی حکومت سے شاہ ٹکرایا. اور آج سے 200 سال پہلے, واہ شاہ مبارک ہو تیری فہم پر, تیرے ادراک پر, تیری سمجھ پر, سارا پنجاب چھوڑ کر کشمیر میں جا کے حملہ کیا. شاہ کی سوچ یہ تھی کہ کشمیر جس کے قبضے میں آ جائے گا بر صغیر اسی کا بن جائے گا. چنانچہ آج پاکستان کو کشمیر نہ ہونے کی وجہ سے لنگڑا بنا رکھا ہے. شاہ اسماعیل شہید کی روح نے یہ محسوس کیا کہ کشمیر اگر قابو و قبضے میں آ جائے پھر بر صغیر کو قبضے میں کرنا کوئی مشکل نہیں. چنانچہ بالا کوٹ کی پہاڑیوں تک لڑتے لڑتے جہاد کرتے کرتے پہنچے. شاہ اسماعیل قرب مبارک کو مسلمانوں نے غداری کے سکھائے. شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کو بالا کوٹ کی پہاڑیوں کی چوٹیوں پہ شہید کر دیا گیا. مولانا سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ کو بھی, جو شاہ اسماعیل کا پیر ہے, بزرگ ہے, ان کو بھی, بلکہ ان کا سر قلم کر کے گڑی حبیب اللہ کئی میل کے فاصلے پہ ہے, بالا کوٹ سے وہاں دفن کیا, دھڑ یہاں بالا کوٹ میں دفن کیا, اور شاہ اسماعیل کا مزار پہاڑ کے اوپر ہے, وہاں شہید کیا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ شہید کی نشانی کیا ہے, شہید کی علامت کیا ہے. چنانچہ ارشاد ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ شہید کی قبر کے پاس سے خس عطر کی خوشبو آتی ہے. چنانچہ جا کے دیکھو, خضرا پودینہ, 4 رنگوں کا پودینہ, سبز, لال, ہرا, گلابی, 4 رنگ کا پودینہ, قد آدم
बगैर किसी के काश्त किए हुए पहाड़ के दामन में चारों तरफ खड़ा है, और जब हवा वो पुदीने से खुशबू लेकर उड़ाती है, खस इतर की बारिश बरसती है। अब आती है शाह, तुझे यहाँ क्या चीज ले आई? और दिल्ली के शहजादे और बीबी छक्कों की गोद में खेलने वाले, अकबर बादशाह के खानदान में पलने वाले, और शाह वलीउल्लाह के पोते, शाह अब्दुल अजीज के भतीजे, तो इतना बड़ा अजीम आदमी होकर तुझे यहाँ क्या मिला? तू यहाँ बालाकोट की पहाड़ियों पे क्या लेने आया? जवाब मिला, बला तकूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। फरमाया जो अल्लाह की राह में सर कटा देता है महज अल्लाह की रजा के लिए, किसी से दुश्मनी नहीं, किसी से हसद नहीं, किसी से अदावत और बुग़्ज़ नहीं, अल्लाह फरमाते हैं वो मरता नहीं, वो तो और जिंदा हो जाता है। फरमाया मेरे मुजाहिद का खून जमीन पे कतरा बाद में पहुंचता है, मैं पहले अरश पे कबूल कर लेता हूं। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की जमात ने सारी उम्र जंगे बदर है, जंगे ओहद है, जंगे खंदक है, तबूक है, यरमूक है, हुनैन है, जंगे मौता, ना जाने कितने जंग खुद हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जाते थे। हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत जब तक जिहाद करती रहेगी इसे कोई जेर नहीं कर सकेगा, और जब उम्मत जिहाद छोड़ देगी फिर बुज़दिल बन जाएगी, फिर मरेगी, जलील होगा। तो जो लोग खुद नेकी नहीं कर सकते, कम से कम जिन्होंने नेकी की है उसको तो पसंद फरमाओ। अब मेरी तो हिम्मत नहीं, अगर आप में से कोई अल्लाह के नाम पर जिहाद करे तो उसको मैं बुरा तो ना कहूं। जिन्होंने अल्लाह के नाम पर शहादत के प्याले पिए, जिन्होंने अल्लाह के नाम पर अपनी जान के टुकड़े कराए, जिन्होंने खून का आखिरी कतरा अल्लाह और उसके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को निभाते हुए, उसको पूरा करते हुए जिसने अपने खून का कतरा बहा दिया, उससे अच्छा इस कायनात में कौन हो सकता है? एक बात से अंदाजा लगाएंगे आप कि मुजाहिद कितना अजीम होता है। तवज्जो करें, अभी हम नमाज पढ़ेंगे, आप सुन्नतें भी पढ़ेंगे, फर्ज भी पढ़ेंगे। अगर सीना किबले की तरफ से फिर गया नमाज खत्म। सलाम फेरने से पहले अगर आपने मुंह यूं फेर लिया नमाज खत्म। सजदे में अगर पैरों के दोनों अंगूठे ऊपर उठ गए नमाज खत्म। अगर आपने बार बार कपड़े को हाथ लगाया नमाज में तो नमाज खत्म। अगर आप नमाज में हंस पड़े तो नमाज खत्म। सीना फिर गया तो नमाज खत्म। मगर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की जमात जब जिहाद किया करती थी, वो क्या कहना उस फौज का जिसका कमांडर काली कमली वाला हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सहाबा नमाज पढ़ते थे ना, दो तबके बन जाते थे मुजाहिदीन के। एक तबका एक काफिला एक गिरोह जिहाद में शरीक है, और दूसरा कि मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़ा होकर एक रकात पढ़ता है। एक रकात पढ़कर ये जिहाद में चले जाते हैं, वो आ जाते हैं, वो आकर एक रकात पढ़ते हैं। तलवार चलाई, घोड़े पे सवार हुए, काफिरों की गर्दनें काटी, अपनी कटा दी। अल्लाह पाक फरमाते हैं ओ मेरे मुजाहिदी, पीठ नहीं सीना नहीं, तू सारा भी फिर गया। तलवार चलाता रहे, गर्दन काटता रहे, अपनी गर्दन कटवाता रहे, लहू बहाता रहे, घोड़े दौड़ाता रहे, इसलिए मेरे लिए जिहाद कर रहा है, मैं तुझे नमाज ही में शुमार करता हूं। उसकी नमाज नहीं टूटती, गोया वो नमाज ही में खड़ा है। फिर
پھر یہ قافلہ چلا گیا، پھر آ کر دوسرے قافلے نے دوسری رکعت پڑھی، پھر وہ آ گیا، پھر آ کر کے اس نے اور رکعت پڑھی. یعنی وہ صحابہ کرام جہاد میں جو نماز پڑھتے تھے وہ بھی جماعت نہیں چھوڑتے تھے، اور وہ تلواریں لے کر کے جہاد بھی کرتے رہتے تھے اور نماز میں شامل ہوا کرتے تھے. تو پتہ چلا کہ جہاد ایسی عظیم عبادت ہے، ایسی عظیم اللہ کے یہاں مقبول ترین عبادت ہے کہ وہ اس کے مقابلے میں اور کوئی عبادت اللہ کے یہاں قبول نہیں. اور شاہ اسماعیل نے جہاد فرمایا، اور آج تک اس کی روح جہاد کر رہی ہے. میں خود وہاں کئی مرتبہ گیا، وہاں کے لوگوں سے پوچھا. ایک درخت شاہ اسماعیل کی قبر کے بالکل سرانے پہ کھڑا ہے، اور وہ درخت قد آدم بلند ہو کر یوں قبر پہ چھا گیا، جھک گیا، جیسے چھتری نہیں پھیل جاتی اس طرح پھیلا ہے قبر کی طرف. ساری قبر کو اس نے اپنی آغوش میں لے لیا. اور بے شمار لوگوں سے سنا کہ اس علاقے میں جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے اور کوئی بد عقیدہ اگر بتا دے کہ اس قبر پہ جا کے کپڑا باندھ دے تیرا بخار اتر جائے گا، فلانی بیماری دور ہو جائے گی، اگر کوئی عورت آ کر شاہ کی قبر پہ کھڑے ہوئے درختوں میں سے کسی کو آ کر ٹھیکڑی کپڑا باندھ جائے، پرندے جب تک چونچوں سے دھاگا دھاگا کر کے نہ لے جائیں چین نہیں کرتے. جانور تمام کپڑے کو کھیڑ کے لے جاتے ہیں. گویا اللہ پاک یہ پسند نہیں کرتا جس نے ساری عمر شرک کو مٹایا ہو، بدعت کو مٹایا ہو، اس کی قبر سے خدا بدعت ہونے نہیں دیتا. کتنی عظیم شے ہے یہ، علاقے والوں سے جا کے پوچھو. ٹھنڈا پانی. شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کے مزار کے قریب جو نہر گزر رہی ہے، قدرتی پہاڑ سے جو پانی آتا ہے، اس جون جولائی کے مہینے میں بھی کوئی آدمی پانی لے کر فوراً نہیں پی سکتا، بلکہ اس کو 10 منٹ 5 منٹ دھوپ میں رکھنا پڑے گا پھر پیا جا سکتا ہے. اتنا ٹھنڈا پانی ہے. وہاں کے سیمن اب کوکا کولا بیچنے والوں کو نہ فریج کی ضرورت پڑتی ہے، نہ برف میں لگانے کی ضرورت پڑتی ہے، بلکہ انہوں نے رسیوں کی جالی سی بنا رکھی ہے، وہ اس میں باندھ کر اس پانی میں لٹکا دیتے ہیں، پی نہیں جاتی بوتلیں. فرمایا یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن. شہید آئیں گے قیامت کے دن، اپنے سر کو ہاتھ میں لے کر آئیں گے. علماء نے لکھا ہے اللہ پاک شہداء کو، شہیدوں کو فرمائیں گے جنت میں چلے جاؤ. یہ کھڑے رہیں گے، اللہ پاک پوچھیں گے اور کیا مانگتے ہو؟ فرمایا کچھ اور عطا ہو، کہ جاؤ جنت تو تمہیں دے دی، اور کیا مانگتے ہو؟ شہید کھڑے ہیں. جاؤ تمہیں حور غلمان دے دیے، شہید کھڑے ہیں. جاؤ تمہیں شہد کی نہر دے دی، دودھ کی نہر دے دی، سرخ یاقوت کے مکانات دے دیے، سبز یاقوت کے محلات دے دیے، مشک و عنبر زعفران کے گارے سے بنے ہوئے تمہیں مکانات دے دیے، جاؤ. شہید کھڑے ہیں. فرمایا تم کیوں کھڑے ہو؟ عرض کرتے ہیں الہی ہمیں جنت کی ضرورت نہیں، ہمیں حوروں کی ضرورت نہیں، غلمان کی ضرورت نہیں، دودھ کی نہروں کی حاجت نہیں، سرخ یاقوت سبز یاقوت کے مکانوں کی ضرورت نہیں، مشک و عنبر زعفران کستوری کے گارے کے بنے ہوئے محلات کی کوئی ضرورت نہیں. الہی اگر ہمارا منہ مانگا انعام ملے، ہمیں دنیا میں پھر پیدا کر، ہم پھر ایک مرتبہ تیری راہ میں سر کٹا کے آئے. جو مزہ تیرے نام پہ سر کٹانے میں آیا وہ جنت میں کہاں ہے؟ جو لطف، جو کیف، جو لذت، جو مزہ تیرے نام پہ سر کٹانے میں آیا ہے وہ جنت میں کہاں آ سکتا ہے؟ الہی حدیث پاک میں خود آتا ہے، ارشاد ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا میرے اللہ مجھے 100 مرتبہ پیدا کر، 100 مرتبہ مجھے قتل کرا ان کافروں کے ہاتھوں، مجھے تیرے نام پہ مرنے میں جو مزہ آئے گا وہ تخت و تاج میں کہاں، وہ دولت میں کہاں، وہ جنت میں کہاں؟ عظیم لوگ ہیں جو اس مزے سے واقف ہوئے وہی تو جانتے ہیں نا. حدیث پاک میں آتا ہے شہید کے خون سے قیامت کے دن کستوری کی خوشبو آئے گی. جنہوں نے محض اللہ کی رضا کے لیے
उसको खुश करने के लिए, और ऐसा खुदा को मानना उसके नाम पे सर दे दिया, ऐसा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना आपके नाम पर सर दे दिया, कुरान को ऐसा मानना उस पर सर दे दिया, तन मन धन कुर्बान कर दिया, अपने जान के टुकड़े तो करा लिए मगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की तरफ पीठ न की। तो बड़ी अजमत की है शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने। इसलिए थोड़ा सा अर्ज कर दिया कि कल परसों यौम गुजरा है शाह साहब का। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी शाह साहब का खादिम बनाए, गुलाम बनाए, अल्लाह वालों की सोबत नसीब फरमाए, और क़यामत के दिन अल्लाह पाक मेरा और आप सबका अच्छे लोगों के साथ हासिल फरमाए। बहुत बड़ी बात है ये। जब मैं ये दुआ करता हूं ना, तुम कदर नहीं करते खुदा की कसम, कि क़यामत के दिन अच्छे लोगों के साथ उठाना। ये वो दुआ है जो सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसा जलीलुल कदर नबी तख्ते शहनशाही पे बैठा है, सर पे ताजे नबूवत है, जेब के अंदर मिस्र के खजानों की कुंजियां हैं, फिर भी दुआ मांगी है ये, फातिरस समावाति वल अर्ज, और जमीन और आसमान के पैदा करने वाले, अंत वली फिर दुनिया वल आखिरा, दुनिया और आखिरत में मेरा कारसाज बन जा, तवफ़नी मुस्लिमन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन। यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसा जलील कदर पैगंबर नबी दुआ मांग रहे, या अल्लाह अच्छे लोगों का साथ फरमा, कब्र में भी अच्छे लोगों का साथ दे, हशर में अच्छे लोगों का साथ दे, वालिहिक़नी बिस्सालिहीन, नेक लोगों की जमात में हमें क़यामत के दिन खड़ा करना। सफ़े अलग अलग बनेगी ना क़यामत में, तुम्हारा तो यकीन नहीं, मेरा तो है, अल्लाह वालों का बेशुमार का है। चोरों की सफ अलग होगी, जानियों की जमात अलग होगी, बदमाशों की सफ अलग होगी, डाकुओं की अलग होगी, झूठ बोलने वालों की अलग होगी, हराम खाने वालों की अलग होगी। तो उस दिन क्या बनेगा, क्या तैयारी है उस दिन के लिए? जिहाद तो कौन करेगा, यहाँ छड़ी लोग नमाज नहीं पढ़ते, जिहाद तो कौन करेगा अल्लाह के नाम पर, जो अल्लाह ने दौलत दी उसकी ज़कात अदा नहीं कर सकते, खुदावंद आलम ने जो फराइज किए हैं उनको नहीं निभा सकते, तो बाकी क्या अमल करेंगे। बहरहाल बड़े ऊंचे लोग थे, काम के लोग थे, समझदार लोग थे, मुकद्दरों वाले लोग थे। अल्लाह के दीन को जो दिल्ली से शाहजादा लेके चला, खुदा की कसम जन्नत में तो पहुंच गया मगर वापस दिल्ली ना गया, वापस दिल्ली ना गया, बालाकोट की पहाड़ी पे जाके देख लो अब भी सोया हुआ है। अल्लाह पाक इन अजीम लोगों का इत्तिबा नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। आज का बयान पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, कल तक के लिए खुदा हाफिज़।